جناب ذکر الہی کے فوائد آپ ارشاد فرما دیجئے، فوائد، اس کے برکات، کیا کیا فیوز و برکات ہماری زندگیوں پر، ایک مومن کی زندگی پر ہوتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ میں اس حدیث قدسی سے آغاز کروں گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آنکھ تو بندے کی ہے، بندہ دیکھتا اس سے ہے، کان اس کے ہے، وہ سماعت کرتا ہے، مگر اللہ نے اپنی نسبت اور اپنے قرب کی ایک کیفیت کو بیان کیا کہ اب ہوتا تو وہ بندہ ہی ہے، مگر ذکر میں، محبت میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ولی کہتے ہی کس کو ہیں؟ اس کے دو مفہوم لیے ہیں اس لفظ سے، کہ ایک یہ کہ اللہ رب العزت انہیں حکمرانی دے دیتا ہے، کیا بات، دلوں کی حکمرانی، انہیں زمین و بحر و بر کی حکمرانی۔ وہ جو حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے سلطان چھوڑ کے تو سب کچھ وہ کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوئی گراتے ہیں تو ساری مچھلیاں لے کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ تو بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو ان ولیوں کے ذریعے کرامات سرزد ہوتی ہیں، انہوں نے کرامات کے لیے نہیں کیا ہوتا، مگر جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اس قدر قریب آ گئے کہ ہاتھ اور آنکھیں اور کان اور پاؤں، تو یہ کیا ہے کہ اس بندے کو اختیار دے دیا اللہ نے، اور اسے اللہ نے اپنی رضا سے ملکیت دی کہ وہ جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اس کی اس کائنات میں، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ قربت اس قدر، پھر ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہو جانا۔ کیا بات، اب مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے کہ سیف لسان ہو جاتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے قسم کھا لیں تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کتنے واقعات موجود ہیں ایسے کہ بعض اوقات تو لو ما یشاؤون عند ربہم، انہوں نے طلب نہیں کیا، دعا بھی نہیں کی، صرف دل میں خیال آتا ہے تو عند ربہم اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو ایسے اپنایا محبت سے کہ اس میں دنیا داری نہیں رہی کہیں بھی۔ تو اب اللہ رب العزت ان کی ہر چاہت کو، ہر طلب کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ رب خالق و مالک ہے، وہ جسے جیسے چاہے عطا فرما دے۔ پھر دیکھیں جو ہمارے تو بعض اوقات یہ حواس خمسہ ہے نا، وہ بھی صحیح کام نہیں کرتے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کانوں سے سماعت صحیح نہیں رہتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر میں جب اس قدر گم رہتے ہیں، وارفتہ رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی جو اندر باطنی حواس ہیں ان کی بھی وہ جو ہے قوت کو، طاقت کو بڑھا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ آپ جیسے سنا ہوگا آپ نے کشف کی کیفیت، کہ دوسرے کے قلب کی کیفیت کیا ہے، وہ سوچ کیا رہا ہے، وہ بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ادراک کی کیفیت، وجدان کی کیفیت، جسے ہم نارملی کبھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چھٹی اس کام کر رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وہ حواس اس سے کئی گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے تیلی پہ رکھا دانا، رائی کا دانا۔ تو آپ دیکھیں رائی کا دانا یہاں پڑا ہو تو بندے کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے وہ کیا ہے، تو ایسے کائنات کھل جاتی ہے ان کے سامنے۔ تو کھولنے والا رب ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح سے ان کے سیرت و کردار، ان کے اخلاق و کردار میں حضور کا رنگ جھلکتا ہے۔ اب دیکھیں تو خواجہ اجمیر آ کر اس اجمیر کی پہاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں جھونپڑی لگا کر، اب دشمن بھی آ رہے ہیں تو ایک مسکراہٹ سے استقبال ہو رہا ہے۔ وہ قاتل آتے ہیں، خنجر چھپا کر آتے ہیں، مگر آپ کا اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ 95 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ بستیوں کی بستیوں نے اسلام قبول کیا، وہ کیسے؟ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی کرنیں عطا ہوتی ہیں۔ حضور جان عالم سے محبت میں فنا اس قدر ہیں کہ ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو عادات کریمانہ ہیں، وہ ان اولیاء کی سے اس کی خوشبو آتی ہے اور لوگوں پر تاثیر رکھتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر اثر انگیزی ہوتی ہے۔ تو ایک تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری کیا نمازیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سو خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں آباد ہیں، ذکر سے آباد ہیں، اس تقویٰ سے، اس پرہیزگاری سے، انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کی، خود سپردگی پائی جاتی ہے ان کی۔
کے اندر. پھر ایک جو لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ ہیں جو محب سے محبوب ہو گئے, طالب سے مطلوب ہو گئے, اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے, خواہش کرتے ہوئے یہاں پہنچے کہ مرتضیٰ ہو گئے. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ ہے ان ذاکرین کا. یہ جو فیوز و برکات اور ایسی برکات حاصل ہوئی, کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا.